السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت کے دوران شاہ محمود قریشی اور پراسیکیوٹر کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے، منہ ماری ہوئی ہے، تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے۔ اس کا سماعت کا حال حوال دوں گا، اور اس کے علاوہ عمران خان نے پارٹی کے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں ان کے لیے الارمنگ سچویشن بنا دی ہے، خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، وہ بھی بتاؤں گا کہ عمران خان نے کیا کہا ہے۔ کیونکہ آج کل عمران خان پہ یعنی جو پہلے سختی تھی وہ اب سختی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب عمران خان بیانات بھی جاری کر رہے ہیں اور عمران خان میڈیا ٹاک بھی کر رہے ہیں۔ پہلے ایسا نہیں تھا، اب صحافیوں کے لیے پہلے سلیکٹڈ صحافی جاتے تھے، اب پی ٹی آئی کے صحافی بھی جا رہے ہیں، کوئی بھی جا سکتا ہے اڈیالہ جیل میں نام لکھوا کے، ظاہر منظوری لے کے۔ لیکن پی ٹی آئی کے لوگ جو حامی تھے ان کو نہیں، پہلے منع تھا، چند صحافیوں کو اندر لے جایا جاتا تھا، لیکن اب پی ٹی آئی کے صحافی بھی جا رہے ہیں، تو عمران خان آج کل بول رہے ہیں۔ تو سائفر کیس کی جو سماعت ہوئی ہے، اس میں سماعت کے دوران شاہ محمود قریشی پراسیکیوٹر پر برہم ہوئے اور دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ سماعت کے دوران شاہ محمود قریشی روسٹرم پر آئے اور بتایا کہ جج صاحب کی گارنٹی پر میرے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، جج صاحب کی گارنٹی پر میرے ساتھ ہاتھ ہوا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جی تصدیق نہ ہونے کے باعث این اے 150، این اے 151 اور پی پی 218 سے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے۔ شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ جی میں نے کاغذات نامزدگی کی تصدیق کا کہا تو جج صاحب نے کہا میرا حکم نامہ ساتھ لگا دو۔ جج صاحب کے حکم نامے کے باوجود میرے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے، جس پر جسٹس ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے کہا، جو سماعت کر رہے تھے، کہا کہ شاہ صاحب ہم نے قانونی طریقہ کار پورا کر دیا تھا۔ اس دوران پراسیکیوٹر بولے تو شاہ محمود قریشی غصے میں آ گئے۔ شاہ محمود قریشی بولے میں اپنے بنیادی حقوق کی بات کر رہا ہوں، یہ بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ جس کے بعد شاہ محمود قریشی اور پراسیکیوٹر رضوان عباسی کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ شاہ محمود قریشی نے پراسیکیوٹر کو کہا کہ بھئی تم اوپر سے آئے ہو، کون ہو تمہاری کیا اوقات ہے؟ جس پر پراسیکیوٹر راجہ رضوان عباسی نے شاہ محمود قریشی کو جواباً کہا کہ تمہاری کیا اوقات ہے؟ فاضل عدالت کے جج جو ہیں شاہ محمود قریشی کو پرامن رہنے کی تلقین کرتے رہے۔ شاہ محمود قریشی نے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف درخواست جمع کرائی، جس پر جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کہا کہ یہ آپ کا حق ہے، ہم اس درخواست کو دیکھ لیتے ہیں، آپ کے جو حقوق ہیں وہ آپ کو ملیں گے۔ آج دوران سماعت سائفر کیس میں استغاثہ کے مزید 6 گواہوں کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ مجموعی طور پر 25 گواہوں کے بیانات قلم بند کر لیے گئے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء کل سے گواہوں پر جرح کا آغاز کریں گے۔ عدالت نے سائفر کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے۔ ایک خبر یہ تھی۔ دوسری خبر عمران خان کی میڈیا ٹاک سے متعلق ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جی جو ہمارے امیدوار آئندہ اتوار سے پرامن انتخابی مہم کے لیے باہر نکلیں، جو امیدوار انتخابی مہم کے لیے باہر نہ نکلیں گے ان کے ٹکٹ تبدیل کر دیے جائیں گے، یہ وارننگ دی ہے عمران خان نے۔ ڈونلڈ لو کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈونلڈ لو نے جو بات کی اس پر پاکستانی سفیر اسد مجید نے آفیشل میٹنگ میں ڈی مارش کرنے کی سفارش کی، اور سفیر کی سفارش پر ڈی مارش کیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ سازش نہیں ہوئی۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا سائفر نہیں آیا۔ شاہ محمود قریشی کو بائی چانس اس سائفر کا پتہ چلا، وہ سائفر جنرل باجوہ کے لیے تھا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جی سائفر کو دبانے کے لیے پوری کوشش کی گئی، کیونکہ اس سے ڈونلڈ لو ایکسپوز ہو گیا تھا۔ سائفر ٹرائل کو سیکریٹ رکھنا چاہتے ہیں۔ 3 ہفتے میں حکومت گرا دی گئی، اس سے بڑی سازش کیا ہو سکتی ہے؟ سائفر میں اگر انہوں نے
سائفر میں اگر کوئی انہونی چیز نہیں تھی تو ڈی مارش کیوں کیا گیا؟ کیا کوئی امریکہ کو ڈی مارش کرتا ہے؟ جس روز ڈی مارش کیا گیا سائفر اسی روز پبلک ہو گیا تھا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ میں سائفر کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کیوں کہا گیا؟ عمران خان نے کہا کہ جی سائفر معاملے پر پارلیمنٹ کی کمیٹی بنائی گئی، وہ کس کی دھمکی پر ختم ہوئی؟ ہم نے چیف جسٹس سے بھی کہا تھا کہ سائفر معاملے کی انکوائری کی جائے۔ ہمارے 3.5 سالہ دور میں کسی ملک کو ڈی مارش نہیں کیا گیا۔ سائفر کے بعد ہمارے ممبران ٹوٹنا شروع ہوئے۔ راجہ ریاض سمیت بہت سے لوگ امریکی ایمبیسی جا رہے تھے، جس پر آئی بی کی رپورٹ بھی موجود تھی۔ ارشد شریف کا پروگرام بھی موجود ہے کہ کون کون سے لوگ امریکی ایمبیسی جا رہے تھے۔ اکتوبر 2021 میں باجوہ نے حسین حقانی کو ہائر کیا، ہمیں اس کا علم تک نہیں تھا۔ حسین حقانی کو $35,000 دیے گئے۔ حسین حقانی سے ٹویٹ کروایا گیا کہ عمران امریکہ مخالف، جبکہ باجوہ امریکہ کے حق میں ہے۔ فوج آرمی چیف کی ہدایت کے بغیر کچھ نہیں کرتی۔ ندیم انجم کے خلاف میں نے کبھی کوئی بیان نہیں دیا تھا۔ ہمیں پتہ ہے کہ فوج کیسے کام کرتی ہے۔ ہمیں انتخابی مہم نہیں چلانے دی جا رہی۔ انہوں نے کہا کہ جی میرا اور نواز شریف کا معاملہ الگ ہے۔ نواز شریف اور مریم نائل ہوئے تھے، جبکہ شہباز شریف کو باجوہ کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ ان کے جلسوں میں کوئی نہیں آ رہا، ڈر ہے کہ یہ الیکشن سے بھاگ نہ جائیں۔ اکتوبر میں بھی الیکشن سے بھاگے تھے۔ 8 فروری کو ہر صورت الیکشن ہونے چاہیے۔ جاوید ہاشمی جیل میں رہ چکا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے خلاف سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے۔ چودھری نثار 50 سال پرانا دوست ہے۔ چودھری نثار کو اپریل 2018 میں پی ٹی آئی میں شمولیت کی دعوت دی تھی، لیکن چودھری نثار پھر گئے، انکار کر دیا۔ اگر وہ ہمارے ساتھ الحاق کی بات کرے گا تو ویگو ڈالا پہنچ جائے گا ان کے پاس۔ یہ آزادی کی تحریک ہے، یہ ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں۔ وہی جملے، آزادی کی تحریک میں جیل میں رہنا عبادت سمجھ رہا ہوں، یہ ہے خان صاحب کا بیان۔ تو خان صاحب پر آج کل سختی کم ہو گئی ہے۔ خان صاحب کے بیانات پر جو پابندی تھی وہ بھی اب پابندی بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ خان صاحب لیکن سائفر کیس، ایک نوٹ کرنے والی بات اس میں یہ بھی ہے کہ خان صاحب نے الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کیا۔ اتنی سختیوں کے باوجود بھی، اتنا مشکل وقت دیکھنے کے باوجود بھی، وہ اگر الیکشن سے بائیکاٹ کرتے تو عالمی سطح پر تو یقینی طور پر ایک نیا پنڈورا باکس کھل جاتا پی ٹی آئی کا۔ لیکن اس کے باوجود عمران خان ان سختیوں کے باوجود الیکشن لڑ رہے ہیں، تو اس کو بھی اس طرح دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے عمران خان مینیج ہو رہے ہیں۔ اور پھر اب جو سختیاں کم ہوئی ہیں، بیان بازی ان کی چلنا شروع ہو گئی ہے، تو اس کو بھی اسی اینگل سے دیکھا جا رہا ہے کہ عمران خان کہیں نہ کہیں سے اب بھی اس وقت بھی مینیج ہو رہے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آئے ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔